اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑا خوبصورت شعر ارشاد فرمایا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو شفقت و محبت اور جو رحمت اپنے گناہگار امتیوں پر ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر احادیث ہیں جن سے ہمیں بڑا ہی تسلی بخش ثبوت ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھی اپنے گناہگار امتیوں پر بڑے ہی شفیق ہیں، اور آخرت میں بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نہایت رحمت فرمانے والے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے یہ گناہگار امتیوں کے لیے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام ترمذی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے، جو اپنی زندگی میں کبیرہ گناہوں سے اپنے دامن کو میلا کرتے ہیں، اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرتے ہیں۔ میری جو شفاعت قیامت کے دن ہوگی وہ کبیرہ گناہ کرنے والے امتیوں کے لیے ہوگی۔ اس میں گناہگار امتیوں کے لیے بڑی ہی تسلی، بڑی ہی رحمت کی امید اور بڑی ہی زبردست نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت کی دلیل ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے گناہگار امتیوں پر سایہ رحمت دراز فرمائیں گے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیرت بین الشفاعت و بین ان یدخل نصف امتی الجنہ، میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے دو چیزوں کا اختیار دیا گیا، یعنی آپشن دیا گیا کہ ان میں سے کسی ایک کو انتخاب کر لوں، کسی ایک کو اختیار کر لوں۔ تو بتایا کہ مجھے شفاعت یعنی امتیوں کو بخشوانے کا اختیار دیا گیا، اور دوسرا اختیار یہ دیا گیا کہ بغیر بخشش کے، بغیر شفاعت کے میری آدھی امت جنت میں داخل ہو جائے۔ یعنی نبی پاک کو اختیار دیا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کی آدھی امت بلا حساب جنت میں بھیج دی جائے، یا آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ خود اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں اور انہیں جنت میں داخل فرمائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فاخترت الشفاعۃ لأنها اعم واکفا، میرے آقا نے فرمایا کہ جب مجھے یہ اختیار دیا گیا تو میں نے شفاعت یعنی خود بخشوانے کو اختیار کیا، کیونکہ شفاعت جو ہے یہ نہایت عام اور نہایت کفایت کرنے والی ہے، کیونکہ شفاعت میں تو میرے آقا جتنوں کو چاہیں گے بخشوا کر جنت میں لے جائیں گے۔ فرمایا آدھی امت کو جنت میں داخل ہونے والے آپشن کو اختیار نہیں کیا، بلکہ میں نے شفاعت کو اختیار کیا کہ قیامت کے دن جتنوں کو چاہوں جیسے چاہوں بخشوا کر جنت میں لے جاؤں، کیونکہ اس کے اندر عموم زیادہ ہے، اس میں وسعت زیادہ ہے، اس میں گناہگار امتیوں پر رحمت زیادہ ہے۔ تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث میں یہ فرمایا، اترونھا للمتقین، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میری جو شفاعت ہے یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے، یہ نیکوکاروں کے لیے ہے، یہ نماز روزے کے پابند لوگوں کے لیے ہے؟ لا، ایسے لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ میری شفاعت جو ہے یہ تو للمذنبین الخطائین المتلوثین، میری جو شفاعت ہے یہ تو گناہگاروں کے لیے ہے، یہ تو خطا کاروں کے لیے ہے، یہ تو گناہوں کی دلدل کے اندر دھسے ہوئے اور گناہوں کی نجاست سے لتھڑے ہوئے گناہگار امتیوں کے لیے ہے۔ یہ ڈرنے والے جو خدا کی پناہ لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں، ان کو بھی شفاعت سے حصہ ملے گا، مگر بنیادی طور پر جو میری شفاعت ہے یہ خطا کاروں، گناہگاروں اور خطاؤں سے جو اپنی زندگیوں کو تباہ کر چکے اور اپنے دامن کو سیاہ کر چکے، یہ میری شفاعت ان کے لیے ہے۔ یہ بڑا زبردست دلاسا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت اعلیٰ ترین شفقت ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امتیوں پر فرمائی، اور قیامت کے دن بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفاعت کو اپنی امت کے لیے مخصوص فرمایا کہ میں جتنوں کو چاہوں اپنے ساتھ بخشوا کر جنت میں لے جاؤں۔ یہ میرے آقا کی شفقت ہے جو امت پر فرمائی، یہ میرے آقا کی رحمت ہے جو اپنے گناہگار امتیوں پر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن نبی پاک کی شفاعت سے بہرور فرمائے، آمین بجاہ النبی امین، وصلی اللہ علیہ وسلم۔